الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند کر کے کہتے تھے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگوں، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کہ کیوں میرے عزیز و اقابر کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کہ فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگے، ہم سب تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولو، غزوہ خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے میرے بابا علی کا ہاتھ بار بار بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، اور سپہ سالار کہنے لگے، پھر کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ جب 9 لاکھ کے لشکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر اور ایک طرف 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک انسان لاکھوں کے لشکر کو اس طرح تباہ کر رہا ہے کہ فوجی یزید واپس پلٹ کر بھاگنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی یزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح فوجی یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں ندائے قدرت آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس ندا کا سننا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں فوجی یزید کا استاد کہتا ہے، سمر کیا دیکھ رہے ہو، یہ آل رسول ہے، اس کو ہرانا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ان ظالموں نے بی بی کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ دور سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ حسین کو دور ہی سے مارے، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسائے رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، یزید کا لشکر خوشی کے مارے جھومنا شروع کر دیتا ہے کہ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا گھوم ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن
بن سعد کہنے لگا اے لوگوں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا جس پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے کہ یہ تیر گھوڑے کو نہ لگے اور یوں تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو کندھوں پر سواری کر کے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر کربلا کی زمین پر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں یزید کے سپاہی آپ کا سر کاٹنے کے لیے آپ کے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھتا اسے امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ چلا کر دور چلا جاتا۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں تو سننے کے لیے کان قریب کیے۔ کیا سنتے ہیں کہ امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس عظیم امتحان کے لیے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں آپ نے آنکھیں کھولی اور شمر کی طرف دیکھا اور کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے گناہ ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے کہا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میرے گھر کو دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر نے امام حسین کا گلا کاٹ دیا اور یزید کا لشکر مسلسل خوشیاں مناتا رہا۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سب کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کے نواسیوں کے سر سے چادر کو اتار لیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کرنے لگے اور امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی پہنی تھی، اس انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی، انگوٹھی اتری نہیں، انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم کو رسی سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے شمر حسین اور اس کے ساتھیوں کی نعش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ قیامت تک یزید کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے۔ ان کے سروں کو ان کے جسموں سے الگ کر دو اور ان کی نعشوں کو پامال کر دو۔ کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ان کی نعشوں کو پامال نہیں ہونے دینا، کہ کہیں کوئی قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا نعشہ پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ نعشے پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی نعش کو اس طرح سے پامال کیا گیا۔ پھر ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور ان کی بائیں پسلی دائیں پسلی کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کی تمام آل پر۔